بسم ربی عزیز احمدی دوستوں، ہم بات کریں گے آج کے خطبہ جمعہ پر جو مرزا مسرور احمد صاحب نے آج خطبہ جمعہ دیا، یعنی اکتوبر کی 9 تاریخ کو۔ اس میں آپ نے جہاد پر بات کرتے ہوئے یہ چیز کہی کہ آج کل کی جو جنگیں ہیں، آج کل جو یہ سلسلے چل رہے ہیں، یہ جہاد نہیں ہے، کیونکہ اور اس میں اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ ان جنگوں میں اللہ کی تائید حاصل نہیں۔ اس میں مجھے کوئی مرزا مسرور سے اختلاف نہیں ہے، میرے نزدیک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور مرزا مسرور احمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو مذہب کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا اگر مذہب کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی جائے تو وہ اس میں جو جنگ ہوگی وہ جہاد ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس پہ بھی اتفاق ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ مذہب کو نہیں ہے، مذہب کو اگر ہو تو پھر یہ جہاد ہے۔ تو اصولی طور پر مرزا مسرور احمد صاحب اس چیز کو تسلیم کر گئے کہ یہ جو اس وقت جنگیں ہیں، یہ اس قسم کی ہیں جو اسلام کو مٹانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اقتدار کو مٹانے کے لیے بجا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی حکومت یا ایسی ریاست مملکت کا قیام ہو جو قرآنی قوانین پر مشتمل ہو، تو اس کو اگر ختم کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہاں پر اسلامی نظام نہ رہے، اسلام کے قوانین نہ رہیں، اسلامی حکومت نہ رہے، تو یقیناً اس زمن میں جو جنگ ہوگی وہ جہاد کہلائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ مسرور صاحب، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا دوستوں کہ مسرور صاحب کے لکھنے والے لوگ جو ہے نا، اس وقت وہ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور اس چیز نے ثابت کر دیا۔ اگر تو یہ مسرور صاحب کا اپنا آئیڈیا ہے تو مسرور صاحب واقف نہیں ہے، اور اگر مسرور صاحب کے لکھنے والے نہیں ہیں تو مسرور صاحب کو چاہیے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کو کہیں کہ وہ اپنی تاریخ کا اور مرزا صاحب کی تحریرات کا مطالعہ کر لیں۔ نہ تو مسرور صاحب کو مرزا صاحب کی تحریرات سے واقفیت ہے، اور نہ ہی ان کے ان خطبہ لکھنے والوں کو مرزا صاحب کی تحریر سے واقفیت ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس ضمن میں انہوں نے مرزا صاحب کا ایک حوالہ بھی کوٹ کیا ہے کہ یہ جو تھا، یہ حکم جہاد کا یہ وقتی تھا، یہ کوئی مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ میں یہاں پہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ مسرور صاحب نے اور مرزا غلام احمد صاحب نے بھی یہ دروازہ کھولا تھا کہ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ قرآن کا کوئی حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اس کو وقتی کہہ کر کہ یہ کہہ کر کہ یہ وقتی تھا اب نہیں ہے، وہ ناسخ و منسوخ کے چکر میں آ رہے ہیں۔ جبکہ مرزا صاحب بڑے کھلے لفظوں میں یہ چیز جو ہے یہ بیان کر چکے ہیں کہ مرزا صاحب نے ایک اپنا یہ، اگر آپ اشتہارات کی جلد 3 اور اس کے صفحہ نمبر 395 میں دیکھیں، جو کہ مختلف ہو سکتا ہے جو الاسلام پہ، کیونکہ الاسلام جو ہے وہ ایک کلا بازیاں کھاتے رہتے ہیں، اور مختلف ایڈیشنز کے حوالے سے کبھی جلدیں کم، کبھی جلدیں زیادہ، اور کبھی پیج کو آگے پیچھے۔ بہرحال میرے پاس جو پہلا ان کا چھپا ہوا روانی خزائن ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 اور صفحہ نمبر 295۔ اس 295 پہ مرزا صاحب نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا، خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب پر وحی نازل کی کہ غلام احمد صاحب، آپ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ جو جہاد تھا انسان تلوار کے ساتھ کیا کرتا تھا، میں آپ کے ذریعے اس کو بند کرتا ہوں۔ یہ جناب مرزا صاحب نے لکھا ہوا بڑا واضح۔ اور دوسری طرف مرزا صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو تھا اس کا سورہ الحج کو کوٹ کرتے ہوئے کہ یہ حکم مختصر زمان اور وقت تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ٹیمپریری تھا، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ مرزا صاحب ناسخ و منسوخ کے بھی قائل ہیں۔ اس پر مزید مرزا صاحب جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن شریف ہرگز جہاد کی تعلیم نہیں دیتا،
قرآن ہرگز جہاد کی تعلیم نہیں دیتا. یہ بھی اشتہارات کے صفحہ نمبر 250 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب مسرور صاحب نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں اگر مذہب کی خاطر یہ ہوگا تو پھر بالکل جہاد ہے. احمدی دوستو، میں آپ سے اسی لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کی تحریریں پڑھیں. یقین کیجئے کہ آپ پر بہت جلد حقائق جو ہیں بالکل واضح ہو جائیں گے. مرزا صاحب کے تضادات جو ہیں، مرزا صاحب کی جو غیر اسلامی تحریر غیر قرآنی باتیں ہیں، وہ بالکل آپ پہ واضح ہو جائیں گے. آپ اس چیز کو مرزا صاحب کی کتابوں کو کھول کے تو دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا رہا ہے. اب مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے نیچے جو ان کے حواری ہیں، جو ان کے مشیران ہیں، انہیں مرزا صاحب کی تحریروں کا علم نہیں کہ مرزا صاحب کیا کہہ چکے ہوئے ہیں. اب ان کے اندر جو تضاد آ رہا ہے، اور مرزا صاحب کی اپنی تحریروں کے اندر مرزا صاحب کی جو عقل اور فہم تھی کہ وہ قرآن کو یہ سمجھ رہے ہیں اور اسلام کو یہ سمجھ رہے ہیں، وہ تو ان کی کتابوں سے ظاہر ہے. اور اوپر سے مرزا صاحب، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو جہاد تلوار سے کیا جاتا تھا، یعنی اسلحہ سے، ویپنز کے ساتھ ہوتا تھا، وہ خدا کے حکم سے آج بند کیا گیا. اس کا مطلب ایک نئی وحی نازل ہوئی. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وحی کے الفاظ کیا تھے. مرزا صاحب نے جو کہا کہ خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا جاتا ہے، وہ خدا کا حکم کیا تھا، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ What are the wordings of that wahi which Allah revealed on Mirza Ghulam Ahmad Qadiani? And who brought this revelation? Gabriel, Tichi, Mithan Lal, اور کہ اللہ نے کسی اور طریقے سے مرزا صاحب کو بتایا؟ اس کے الفاظ کیا ہیں اور کہاں ہے وہ؟ مرزا صاحب کی تحریروں کے اندر کہاں ہے وہ جو خدا کی وحی ہے؟ You will be surprised. آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے مرزا غلام احمد اور کیوں نہیں دیکھتے کہ ان کی تحریروں کے اندر تضاد کیوں؟ آج کا مرزا مسرور احمد صاحب کا خطبہ جو اکتوبر 2009 کا ہے، اس کو سنیے اور پھر مرزا صاحب کو پڑھیے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا تضادات ہیں اور اس سے احمدیت کی اصلیت اور پول کس طرح سے کھل رہے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو کوٹیشنز دی ہیں، آپ مجموعہ اشتہارات کھول لیں، اس میں پڑھ جائیے اس مضمون کو جو جہاد کے متعلق ہے. آپ کو پتہ چلے مرزا صاحب ناسخ و منسوخ کے قائل کہ قرآن کے بعض احکامات جو تھے وہ وقتی تھے، تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے. سارا خانہ تباہ ہو جاتا ہے اس بات سے، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اس چیز کو یہ کہہ کر کہ قرآن کے کوئی احکامات جو ہیں وہ وقتی طور تھے، اب نہیں ہے. مرزا صاحب کہیں ناسخ و منسوخ والوں کو گالیاں دیتے ہیں، کہیں ان کو برا کہتے ہیں، اور کہیں پہ وہ خود ہی یہ بات کہہ رہے ہیں. اس کو آج کوٹ جو ہے مرزا مسرور بھی کر رہے ہیں. دوستو، احمدی دوستو، خدا را کچھ سوچو، کچھ دیکھیے، آپ کہاں پر ہیں، آپ کن کے ہاتھوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ آپ کو صرف اور صرف مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلے گا، کسی اور ذریعے سے نہیں پتہ چلے گا. آپ پر حقیقت آگاہ ہو جائے گی. پڑھیے، دیکھیے، میں آپ کا ممنون ہوں گا. اور اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایسی بات ہو جو میں غلط کہہ رہا ہوں، تو ضرور مجھے بتائیے. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا سلسلہ جاری رہے گا.